اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید پر فرشتوں کے سایہ کرنے کا بیان۔ جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ میں ان کا چہرہ کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ میری قوم نے مجھے منع کیا، پھر رونے کی آواز سنی گئی۔ بیان کیا گیا کہ یہ عمر کی بیٹی یا عمر کی بہن ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ کیونکہ فرشتے اپنے پروں سے برابر ان پر سایہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں، میں نے صدقہ سے جو میرے استاد تھے پوچھا، اس حدیث میں یہ بھی ہے یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں، کبھی کبھی جابر یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے ان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر زمین پر لا کر انہیں رکھ دیا۔ شہید کا دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ کر جائے، دنیا میں پھر اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں۔ البتہ شہید یہ چاہتا ہے وہ ہر بار دنیا کی طرف لوٹایا جائے تاکہ وہ 10 مرتبہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہے۔ تلوار کی چمک کے نیچے جنت کے وجود کا بیان۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، ہم سے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم سے قتل کیا جائے وہ جنت میں جائے گا۔ اور جب حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور کافروں کے مقتول جہنم میں نہ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی اوفا نے ان کو یہ لکھ کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ عبدالعزیز اویسی نے یہ روایت ابو زناد موسیٰ بن عقبہ سے اس حدیث کی مطابقت کی۔ جہاد کے لیے اولاد کی آرزو کرنے والے کا بیان۔ عبد الرحمن بن حرمز سے نقل کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا کہ آپ نے فرمایا، سلمان بن داؤد نے ایک دن کہا، میں آج کی رات 100 یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور وہ عورتوں میں ایک ایک شاہسوار پیدا کریں گی۔ جب خدا کی راہ میں جہاد کرے گا تو ان کے ایک ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ان میں سے اگرچہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی لیکن اس نے بھی آدھا بچہ جنا۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب عورتوں کو بچے پیدا ہوتے اور بے شک وہ سب جانباز بہادر ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔